تحریک انصاف کے ان لیڈروں سے جو عمران خان کو دل و جان سے چاہتے ہیں یا پھر اوپر سے عمران خان کا نام لیتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیڈر ہو سے اس کی خواہش پوچھی جائے تو اس کی اولین آج یہ خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے، عمران خان کے وکلاء کی ملاقات کروا دی جائے، یا پھر عمران خان کی پارٹی کے کسی لیڈر سے ملاقات کروا دی جائے۔ جب سے پہلے ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد ان کی خواہش کہاں تک محدود ہو گئی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے تاکہ ان کے صحت کے حوالے سے پتہ چل سکے۔ تو مانوی والا صاحب، سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وزیر خزانہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں اور وزیر مملکت بھی رہے، اس کے علاوہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، بڑا ان کا پیپلز پارٹی کے اندر نام ہے اور پاکستان کی سیاست میں مقام ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی گئی ہے، یہ مانوی والا صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر موجود تھا، وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی ملاقات بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جگہ پر بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی نے اڑا دیا ہو کہ ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ تو ویسے پہلے بھی افواہیں اڑتی رہیں کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، تاہم آج کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان کو جب بھی پمز میں لے جایا جاتا ہے یا پھر بشرا بی بی کو علاج کی غرض سے پمز میں یا کسی بھی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، ان کو بعد میں بتا دیا جاتا ہے کہ عمران خان یا بشرا بی بی علاج کے لیے وہاں پہ آئے تھے، پروسیجر ان کا ہوا ہے، لیکن ان کو بتایا جاتا ہے ان کی واپسی کے بعد۔ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ پہلے بھی ان کو بتایا گیا، جب ان کو پہلے پتہ چلا تو انہوں نے اس خبر کو بالکل بھی کسی تک پہنچنے نہیں دیا۔ ان کی طرف سے عمران خان کو جب بشرا بی بی کو جس طرح سے پروسیجر کے لیے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، واپسی پر یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ عمران خان کو بشرا بی بی کو اس طرح سے الگ الگ مواقع پر الگ الگ دنوں میں لایا گیا تھا، اس طرح کے ان کے ٹویٹ آ جاتے ہیں۔ تو ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہو گئی تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ پنجابی میں ایک بیل کے حوالے سے محاورہ بولا جاتا ہے کہ ٹھگا چور لے جانی یا پھر قلے تے بنے رہے، ایک ہی گل ہے۔ اسی طرح سے بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ایک ہی بات ہے، کیونکہ انہوں نے باہر آ کے اگر ملاقات ان کی کھلے عام بھی ہو جائے، کھلے عام کا مطلب یہ ہے بتا کے ہو جائے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی انہوں نے باہر آ کے وہی بتانا ہے جو ان کو کہا گیا ہونا، عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ جنہوں نے ملاقات کروانی ہے۔ اور ان کی اگر خفیہ ملاقات ہوتی ہے پھر تو انہوں نے بالکل بھی کوئی سانس بھی اونچی آواز میں نہیں لینا۔ بہرحال یہ مانوی والا صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوگی، یا ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں دوسری خبر، یہ حسین والی خبر ہے، محمد حسین والی خبر ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اس کو اپنا ورکر مانا گیا ہے۔ اس کو جس طرح سے حکومت کی طرف سے کہا گیا، رجیم کی طرف سے کہا گیا، اطاعت نے کہا اور اس کے بعد پھر طلال چودھری نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو اس موقع پر مارا گیا جب اس نے ایک فوجی گاڑی پر فائرنگ کی تھی اور اس میں سے ایک اہلکار شہید ہو گیا تھا اور 2 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ تحریک انصاف کا اس حوالے سے الگ ہی موقف ہے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ راہ چلتے کو اس کو مارا گیا ہے۔ بہرحال یہ بندہ کینٹ میں گیا تو کیا کرنے گیا؟ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپیشل بچہ ہے جو اس نے اتنی دور سے خیبر ضلع سے چلا، خیبر پختونخوا سے چلتا ہوا یہ اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ تو اگر اس کا ذہنی توازن اتنا درست نہیں تھا تو کیسے ایسی جگہ پر گیا؟ بہرحال جس طرح سے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تحریک انصاف نے جو کچھ کہا اس میں بڑی کنٹراڈکشن ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے۔ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جس طرح سے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، جیسا کہ طلال چودھری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ہمیں یہ حکومت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی جس طرح سے عالمی میڈیا میں خبر آئی ہے اس میں بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جب طلال چودھری سے ان کی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ چودھری صاحب یہ پاکستان کے وزیر داخلہ برائے مملکت ہیں، یعنی محسن نقوی کے یہ نائب ہیں، لیکن جو بھی محسن نقوی کی پالیسی ہے وہی ان کی پالیسی ہے، اور محسن نقوی کی وہی پالیسی ہے جو اوپر والوں کی پالیسی ہے۔ جب طلال چودھری صاحب سے یہ پوچھا گیا، مطالبہ کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ جناب CCTV فوٹوز سامنے لے کے آئیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے، اور حساس
मकाम पर ये सारा कुछ हुआ है, हम दुश्मन के सामने ये सारा कुछ नहीं रख सकते। उनका यही मतलब हो सकता है, यही मकसद हो सकता है कि सीसीटीवी हम इसलिए सामने नहीं ला सकते। तो बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है, एक अमेरिकी पाकिस्तान आया था, वो एक जगह पे फोटोग्राफी कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि आप पाकिस्तान के हसास मकामात की फोटोग्राफी कर रहे हैं। शायद किसी पुल की फोटोग्राफी उसने की थी, उसको हिरासत में रखा गया और बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। उसने कहा कि जिस जगह की मैं फोटोग्राफी कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप गूगल अर्थ को जरा थोड़ा सा सर्च करके देख लें, वहां की वीडियो भी मौजूद है, मैं तो एक स्टिल फोटो ले रहा था। इसलिए ये कहना कि हसास मकाम पर कोई बंदा मौजूद था इसलिए वो सीसीटीवी आपके सामने नहीं रखी जाती। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है सिवाय इसके कि इंडोर कोई मामला हो, कमरे के अंदर कोई मामला हो, हर जगह की गूगल अर्थ पर वीडियो मौजूद है। फोटो तो एक छोटी सी बात हो जाती है। बहरहाल जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लगता नहीं है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। तो बाकी इस वाले से हम अपनी राय कल जाहिर कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का अगर ये बंदा था और तहरीक इंसाफ इसकी पुष्ट पनाही कर रही थी, तहरीक इंसाफ ने इसको भेजा था, तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर तहरीक इंसाफ को कालअदम करार दिया जाना चाहिए, करार दे देना चाहिए। और जो लीडर इसमें मुलव्वस है उनको रात होने से पहले बल्कि अगला घंटा शुरू होने से पहले पकड़ के जेलों में बंद कर देना चाहिए अगर इनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। लेकिन इन्हें अपने आप पर यकीन नहीं आता। अतार को ले लें, ख्वाजा आसफ को ले लें, तलाल चौधरी को ले लें, या किसी भी बड़े से बड़े राना सनाउल्लाह को ले लें, किसी भी वजीर को ले लें, इनको अपने ऊपर भी यकीन नहीं है। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन पार्टी। अगर तहरीक इंसाफ वाकईतन मुल्क दुश्मन पार्टी है तो फिर इसको कालअदम करार देने में क्या अमर माने हैं। हमने देखा कि किस तरह से जॉइंट कश्मीर कमेटी की तरफ से मुजाहरे किए गए, किस तरह से कश्मीर में उनकी तरफ से मुजाहरे हो रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी जिस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। इधर से भी शहादतें हुई और उधर भी हलाकतें हुई और उनको कालअदम करार दे दिया गया है, क्योंकि इनको यकीन था, हुकूमत को अपने तौर पर यकीन था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को यकीन है कि तहरीक इंसाफ ने ये बंदा भेजा था बतौर पार्टी इसमें मुलव्वस है, तो फिर एक मिनट भी आप जाया क्यों करते हैं इसको कालअदम करार देने में। जंग जियो की तरफ से अपने तौर पर या फिर किसी और इशारे पर एक और तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से खबर दी गई है आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान की पार्टी, इमरान खान ने जेल से किसको पैगाम भिजवाया है कि पार्टी को टेक ओवर कर लो, जैसे ही मैं रिहा हो जाऊंगा आपसे मैं मुलाकात करूंगा। और ये पैगाम किसको भिजवाया गया है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे अगर आपने पहले ये खबर नहीं सुनी। अकबर एस बाबर के हवाले से खबर ये सामने आई, उन्होंने दावा किया है कि मुझे इमरान खान की तरफ से पैगाम आया है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह से आज चलाया जा रहा है वो मैं से मुतमिन नहीं हूँ, आप इसको टेक ओवर कर लो। आपके सामने मैं खबर रख देता हूँ। इसकी हेडलाइन दी गई है अकबर एस बाबर के नाम बानी पीटीआई का जेल से अहम पैगाम, और ये खबर दी है आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं जियो के जंग के। इनकी तरफ से लिखा गया है कि बानी पीटीआई का जेल से अकबर एस बाबर के नाम अहम पैगाम, इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज रहनुमाओं और कारकुनों को मुतहद करने का टास्क दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल से अपने साबका दरीना साथी और पार्टी के रहनुमा अकबर एस बाबर के नाम अहम पैगाम भिजवाया है, जिसमें उन्हें पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज रहनुमाओं और कारकुनों को दोबारा मुतहद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने तस्दीक की कि बानी पीटीआई का पैगाम जेल में मौजूद एक दूसरे दरीना दोस्त के जरिए उन तक पहुंचाया गया। पैगाम में बानी पीटीआई ने कहा कि जेल से जब भी बाहर आया सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाऊंगा। बानी पीटीआई ने अकबर एस बाबर को पार्टी के इब्तदाई दिनों के साथियों को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का टास्क देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथी पार्टी का असासा और उनके हकीकी और बेलौस साथी हैं। बानी पीटीआई के पैगाम के मुताबिक तहरीक इंसाफ में इब्तदाई दौर के साथियों की कमी हमेशा महसूस की गई है, इसलिए इन तमाम साथियों को दोबारा साथ लाने की जरूरत है जिन्होंने पार्टी क्याम और इब्तदाई जदोजहद में किरदार अदा किया। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने तस्दीक की कि बानी पीटीआई का पैगाम मिलने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाराज बानी रहनुमा और कारकुनों से राबते शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में पीटीआई के साबिक सीनियर नायब सदर पंजाब राना सोहेल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी में पार्टी के साबिक फाउंडर रहनुमा अमीन जकी, फैसल पीरजादा और ISF के बानी रहनुमा आसिफ अहमद भी शामिल हैं, जबकि कमेटी ने पार्टी के नाराज और अलग होने वाले इब्तदाई साथियों से राबते शुरू कर दिए हैं। अकबर एस बाबर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई
ٹی آئی کی جانب سے پیغام وصول ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ایک مشترکہ دوست کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کے سامنے رکھا، اس رپورٹ میں ایک مرتبہ بھی عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، بانی کی گردان کی گئی ہے۔ اور اکبر ایس بابر صاحب کون ہیں جن پر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اعتماد کرنے کا کہا ہے؟ اکبر ایس بابر صاحب یہ تحریک انصاف کو نہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ فنڈنگ کا، غیر قانونی فنڈنگ کا کیس یہی وہاں پہ لے کے گئے تھے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے انہی کو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بلایا گیا تھا، اور قاضی فیصل صاحب نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے آج بھی کارکن ہیں، آج بھی ممبر ہیں، آج بھی لیڈر ہیں۔ یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور تحریک انصاف والے ان کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ تاہم ان کی طرف سے جس طرح سے دعویٰ کیا گیا ہے تو اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے۔ اس والے سے ہماری رائے یہ ہے، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ جھوٹ چتالی، سفید جھوٹ اور پاؤں جوڑ کر جھوٹ یہ ان کی طرف سے اور جیو گروپ کی طرف سے بولا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اکبر ایس بابر سے ان کا رابطہ ہی نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ رابطہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ سارے کا سارا فیک ہے۔ عمران خان کے ساتھ کون ملاقات کر سکتا ہے، کون وہاں پہ جا سکتا ہے، کون ان کو پیغام دے سکتا ہے؟ بہرحال کوئی سازش بنی ہو تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے ان پر اعتماد کر دیا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کو اس مقام تک پہنچانے میں جس طرح سے ان سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا، پارٹی کو بطور پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور عمران خان جس طرح سے آج مصیبتوں میں گھرے ہوئے، پارٹی جس طرح سے ٹوٹ رہی ہے، پارٹی جس طرح سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اس میں اکبر ایس بابر کا کردار بھی شامل ہے اور یہ جیو کی طرف سے دی گئی خبر ہے۔ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جس طرح سے خبر آ گئی انہوں نے اسی طرح سے، جس طرح سے خبر آ گئی انہوں نے اسی طرح سے خبر کر دی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے بھی بد نیتی ہے اور ان کی طرف سے بھی جنہوں نے یہ خبر ان کو دی ہے، دونوں کی، اکبر ایس بابر صاحب کی اور اس ادارے کی، دونوں کی بد نیتی شامل ہوئی تو ایک اور بڑی بد نیتی بن کے سامنے آ گئی۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ میسج تو آیا ہو کہ آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں، میں آپ کے گھر آؤں گا اور وہاں پہ آ کے ان میں سب سے نمٹ لوں گا جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، پارٹی کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ چلتے چلتے موضوع مسلی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ امجد ثاقب صاحب کی کتاب ہے جس کا کل ایک مرتبہ پھر افتتاح ہوا ہے اور 2024 میں بھی اس کا افتتاح ہو چکا ہے، اس کی رونمائی ہو چکی ہے۔ کل نئے سرے سے یہ کتاب سامنے آئی ہے اور یہ کوئی 240 صفحات کی کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، مختصراً آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اس میں جس طرح سے کتاب کا نام ہے موضوع مسلی، تو موضوع مسلی کو یہاں پہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں موضوع مسلی موجود ہیں اور کس طرح سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو بالکل ہی گرا ہوا سمجھا جاتا ہے، معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود بھی اس کو معاشرے سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہے، اس کو کمی سمجھا جاتا ہے، بلکہ کمیوں سے بھی نچلے درجے کا ان کو شہری سمجھا جاتا ہے، ان کو کوئی اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ ایسا بندہ نہیں ہے سوائے کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں موضوع مسلی نہیں ہوں، یعنی ایسا بندہ کہ جو بے بس کہیں پہ جا کے نہ ہو جائے، وہ عمران خان ہے جو موضوع مسلی نہیں ہے، کسی کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی ہیں، شروع سے لے کے آپ نیچے سے لے کے اوپر تک چلے جائیں تو آپ کو موضوع مسلی ہی سارے کے سارے نظر آئیں گے، اور آج کل سب سے بڑا موضوع مسلی آپ کو ہمارے سب سے بڑے اونچے عہدے پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ رات کو اس کتاب کی تقریب رونمائی ایک مرتبہ پھر ہوئی ہے، وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو اس کی ساری ریکارڈنگ اور ساری روداد ہمارے پاس موجود ہے، اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو بھی پاکستان میں جتنے بھی بڑے عہدے پر چلا جائے وہ کسی نہ کسی کو جواب دہ ضرور ہے اور اس کے سامنے سر نگوں اسی طرح سے کر لیتا ہے جس طرح سے ایک چودھری کے سامنے موضوع مسلی اپنا سر نیچا کرتا ہے، اسی طرح سے پاکستان کا بڑا آدمی بھی اپنے سے بڑے کے سامنے سر نیچا کر لیتا ہے۔ اور آج کل کون پاکستان میں سب سے بڑا آدمی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اپنے موبائل پہ دیکھ لیں، اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھ لیں، آپ کو اسی کی تصویریں نظر آئیں گی، اسی کی ویڈیوز نظر آئیں گی، اسی کے دورے نظر آئیں گے۔ لیکن عمران خان واحد ایسا شخص ہے جو کسی کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا آج اگر کوئی موضوع مسلی پاکستان میں نہیں ہے تو ان میں ایک عمران خان بھی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔